کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا۔ جب آدمی دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے شرمگاہ کو جو ہے مرد کے شرمگاہ کے ساتھ بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور مزہ لینے لگتا ہے۔ اپنی بیوی سے ایک رات میں کئی بار آدمی جماع کر سکتا ہے۔ جو شرمگاہ وغیرہ ہیں ان کو صاف کر لے، استنجا کر لے، پیشاب وشاب کر لے اور شرمگاہ وغیرہ کو دھو لے، پھر اس کے بعد دوسری بار جماع کرے۔ اسلام میں جو چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ احکام جو ہمارے سمجھ اور ہمارے دماغ کے باہر ہیں ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ بھائی وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے، بھائی کوئی بھی فائدہ ہو، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھیں، لیکن حکم ہے تو عمل بغیر چون چرا کے کریں۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آر نیوز چینل میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کافی مزیدار ہونے والا ہے، اس لیے دوستو انت تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ویڈیو میں آپ کچھ اچ کوٹی کے گیانی مولاناؤں کو دیکھیں گے جو کہ اپنی نالج سے مسلم سمودائے کے پیارے پیارے مسلم بھائیوں کا گیان وردھن کر رہے ہیں۔ دوستو آج تک آپ نے مولاناؤں کے منہ سے بدتر حورے اور جنت کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی، جیسے کہ آپ جنت جاؤ گے تو آپ کو بڑی بڑی حوریں ملیں گی، شہد شراب اور کھجور ہوں گے، اور حوریں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کام کریں گی، اور بہت کچھ ویاخیا کرتے ہیں حوروں اور جنت کے بارے میں۔ لیکن دوستو یہ جو ویڈیو آج ہم دیکھنے والے ہیں یہ جنت اور حوروں سے ایک قدم آگے کا ویڈیو ہے، یعنی کہ حوروں کے ویڈیو سے زیادہ گیان آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان جیسے لوگوں کے ہاتھ میں مذہب کی ڈور ہے اور ان کے کہے انوسار مسلم سمودائے چلتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کافی شاندار ہے، اس لیے انت تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو۔ اسلام ایک مکمل طریقہ اور دین ہے اسلام، اسی لیے جب انسان اپنی بیوی سے ملنے جاتا ہے، جمع کیا جو ہے ارادہ کرتا ہے، ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت بھی اس کے آداب اور کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر تو میں مکمل تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، یہاں پر میں آپ کو صرف ایک دعا بتاؤں گا، بہت سارے طریقے ہیں، ایک دعا اس میں سے بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے جب آدمی دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے شرمگاہ کو جو ہے مرد کے شرمگاہ کے ساتھ بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور مزہ لینے لگتا ہے، بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور مزہ لینے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس دعا کی پابندی کریں، جو بھی اپنی بیوی سے ملے اس وقت اس دعا کو ضرور پڑھے۔ میں انشاءاللہ بھی آگے بتاؤں گا تفصیل سے، اس دعا کو ضرور پڑھے، کیونکہ دعا نہ پڑھنے سے جب اسی نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی جو ہے حرکات اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچہ شیطان کے شر سے اور شیطانی جو ہے قوتوں سے ضرور محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے کہ جو مسلم شریف میں حدیث جو ہے اس کے متعلق حدیث موجود ہے، اور دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ اتنی بڑی دعا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، بیوی سے جب ہم بستری کا ارادہ ہوگا، کپڑے سطر کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، سطر کھولنے سے پہلے، شرمگاہ کھولنے سے پہلے پڑھ لے، کیونکہ شرمگاہ کھولنے کے بعد ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لے، زبان سے پڑھ لے۔ اب اس کے بعد جو ہے بیوی سے ہم بستری کریں۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمیشہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی رات کے لیے ہے، ہر رات جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا، جمع کا ارادہ کرے گا، بیوی سے صحبت کرے گا، یہ دعا پڑھے گا، جب بھی کرے گا، جب بھی بیوی سے ہم بستری کا جو ہے ارادہ اور بیوی سے جمع کی نیت کرے گا تب بھی اس کو پڑھے گا، اور بیوی سے اس طرح پڑھنے سے جو ہے شیطانی اثرات سے بچہ ضرور محفوظ رہتا ہے۔ اس کا خیال رکھیں اور اس دعا کو یاد ضرور کر لیا کریں جو شادی شدہ ہیں، تاکہ جو ہے شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ضرور محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے میرا بھائی اس کو بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رحمائی ہے، وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔
جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بتی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بتی کرتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات میں بیوی سے کئی مرتبہ جماع کرنا، اس پر بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پہ موجود ہے۔ اب ذرا سمجھیے، اگر ایک ہی مرتبہ جماع ہے تو ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی ابھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ سے زیادہ کی بات ہو رہی، ایسی صورت میں بالکل جائز ہے اپنی بیوی سے ایک رات میں کئی بار آدمی جماع کر سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ذرا اس کو سمجھیے باریکی کو، بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد آدمی غسل کر لے، نہا لے، کم سے کم اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو جا کر وضو کر لے، ٹھیک ہے؟ اگر وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم جو شرمگاہ وغیرہ ہیں ان کو صاف کر لے، استنجا کر لے، پیشاب وشاب کر لے اور شرمگاہ وغیرہ کو دھو لے، پھر اس کے بعد دوسری بار جماع کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری مرتبہ جماع کرنے سے پہلے بھی یہ سب کچھ کرتا نہیں ہے، پہلی مرتبہ جماع کر لیتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جماع کرتا ہے اور یہ وضو نہ غسل نہ استنجا کچھ کرتا نہیں ہے، تب بھی اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کام کر لینا اس کے لیے مناسب تھا، بہتر تھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ جماع کرنے جا رہا ہے، 2 مرتبہ کر چکا ہے، تو تیسری مرتبہ میں بھی ایسے ہی جتنی مرتبہ جماع کرے اس سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی جماع کر چکا ہے، وہ ناپاک ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنے کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی پاکی حاصل کر لیا، لیکن ناپاک آدمی ہے، وضو کرے گا تو وضو سے کیا فائدہ ملے گا؟ استنجا کر لے گا، شرمگاہ وغیرہ کو دھو لے گا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے ایک چیز کو سمجھیے گا، اسلام میں جو چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ احکام جو ہمارے سمجھ اور ہمارے دماغ کے باہر ہیں ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام اور مسلمان اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، بغیر چوں چرا کے، بغیر چوں چرا کے، بغیر چوں چرا کے، بغیر چوں چرا کے۔ یہ ہے سچا پکا مسلمان۔ لہٰذا اگر ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ بھائی وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے، بھائی کوئی بھی فائدہ ہو، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھیں، لیکن حکم ہے تو عمل کریں کریں گے، بس یہی بات ہم کو سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو مزہ آیا ہوگا، مزہ آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت پربھاؤ سے مل جائے۔ دوستوں بہت سے ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا بدترور اور جنت کے بارے میں ایسی ویکھیا کرتے ہیں جیسے کہ وہ جا کر آئے ہیں، اور ان جیسے مولاناؤں کی باتیں اتنی اشلیل ہوتی ہیں کہ سننے والا شرما جائے لیکن ان کو شرم نہیں آتی، اور یہ اسی پرکار کی باتوں سے مسلم یواؤں کو غلط کام کروانے کے لیے اکساتے ہیں اور اچھے سے برین واش کرتے ہیں۔ دوستوں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ایسے ویڈیو ہوتے ہیں جس میں مسلمز کے ریلیشن ان کے پریوار میں ہی بن جاتے ہیں، جیسے کہ سسر بہو، بہن بھائی اور ماں بیٹے کے بیچ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب مسلم سمودائے میں ہوتا ہے، لیکن مسلم سمودائے میں اس پرکار کی گھٹناؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ دوستوں ان جیسے مولانا کھلے میں بیٹھ کر جب ایسی اشلیل تقریر کریں گے تو سیدھی سی بات ہے اس کا دماغ پر برا اثر ضرور پڑے گا، کیونکہ یدی آپ ایک ہی بات بار بار سنتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں گھر کر جاتی ہے اور اسی پرکار برین واش کیا جاتا ہے۔ دوستوں یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ایک دیش ہے، اسی لیے وہاں پر مسلمز کی تعداد زیادہ ہے، اور پاکستان میں مائنورٹی کے نام پر کچھ ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر پاکستانی مائنورٹیز کے لوگوں کا یا تو دھرم پریورتن کروا دیتے ہیں یا انہیں مار دیتے ہیں۔ پورن روپ سے ایک مسلمانوں کا دیش ہے، تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی گھٹنائیں کچھ زیادہ ہیں، اور ہر دن سوشل میڈیا پر ایسی کچھ نہ کچھ نیوز آتی رہتی ہے جس میں مولانا لڑکے کے ساتھ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا پھر گھر میں ہی باپ بیٹے کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کے نیوز رپورٹر بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کاریہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستوں جب ایسے مذہب کے ٹھیکیدار ہوں گے تو یہی حال ہونا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت پربھاؤ سے مل جائے، اور ویڈیو کسی بھی اینگل سے پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھی بھائی اس ویڈیو کا آنند اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جے ہند۔